الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ چلا، کئی رکوعوں تک چلا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے احسانات بھی یاد دلائے، ان کی جنایات، ان کی تقصیرات، ناشکریاں اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد دلائیں، اور آخر میں پھر ان کو اپنے انعامات یاد دلا کر دین کی دعوت دی۔ اب یہاں سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی آگے کئی رکوعوں تک چلتا چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت حنفیہ کے اس ملت حنفیہ کے آخری امام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء، جد الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے۔ ابتلا کا معنی ہوتا ہے آزمانا، امتحان لینا۔ تو یہ آزمائش، امتحان، یہ کسی کو اس وقت لیا جاتا ہے جب اس کی صلاحیتوں کو جانچنا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے تھے، اللہ تعالیٰ تو پیدا ہونے سے پہلے ہر ایک کی استعداد، صلاحیت کو بھی جانتے ہیں، اس کے افعال کو بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہوگا کہاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا، تو اللہ تعالیٰ کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی تو خود جاننے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے کہ کسی کی صلاحیتوں کو جانا جائے۔ کبھی کبھی امتحان لینے کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی استاد یا کوئی بڑا پیر مرشد اپنے کسی شاگرد میں یا مرید میں کوئی صلاحیت اور استعداد جانتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی عزت اور قدر کرتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ جو صلاحیت اور استعداد ہے دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں اس سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں۔ اس لیے وہ اس کا امتحان لیتا ہے تاکہ اس کی صلاحیت دوسرے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہاں یہ والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اپنا خلیل بنایا، تو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کو اپنا خلیل کیوں بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ امتحانوں والا معاملہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بکلمات، چند باتوں میں۔ کلمات یہ ایک جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب مختلف چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں 100% پورے نکلے، یعنی 100% کامیاب۔ 100% امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیا امتحانات آئے، کیا آزمائش آئی، مختصر طور پر ان کو ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں، آج کے جغرافیے کے مطابق بغداد شہر سے، جو موجودہ عراق کا دارالخلافہ بغداد ہے، اس سے 60-70 میل کے فاصلے پر یہ شہر تھا بابل۔ کلدانیوں کا دارالخلافہ تھا، اور بڑی بڑی تہذیبیں یہاں پر گزری ہیں۔ اپنے زمانے کا متمدن ترین شہر جس کو کہتے ہیں۔ آج تو وہ وہاں پر کھنڈرات ہیں صرف، جیسے ہمارے موہنجو دڑو کے یا ہڑپا کے کھنڈرات ہیں،
وہاں پر آثار قدیمہ کی تحقیق ہو رہی ہے اس وقت، لیکن اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ بہت بڑا متمدن شہر تھا۔ اس شہر کے اندر کلدانیوں کی حکومت تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، جس گھر میں پیدا ہوئے، وہ گھر سمیت پورا معاشرہ شرک کی دلدل کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے جو تھے وہ خود شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وزیر مذہبی امور تھے اس وقت کے بادشاہ کے، لوگوں کو مذہبی رسومات اور شرک کی طرف لگانا وغیرہ یہ ساری ذمہ داری ان کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلا چیلنج تو اپنے گھر کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کو دعوت دینے کے لیے طریقہ کار تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، سمجھداری عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ بچپن ہی میں اپنی والدہ سے باتیں کرتے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اماں آپ کو آپ کا رب کون ہے؟ وہ کہتی ہے آپ کا والد ہے۔ والد کا رب کون ہے؟ بھائی بادشاہ ہے۔ بادشاہ کا رب کون ہے؟ اس طرح سوالات کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے یہ ستارہ شاید یہ میرا رب ہے، وہ ڈوب جاتا، کہا یہ تو ڈوب گیا۔ پھر کہتے چاند رب ہے، کہا چاند بھی غروب ہو گیا، میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر کہتے سورج رب ہے، تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طرح عقل مندی کی، سمجھداری کی باتیں کرتے، اپنے والد صاحب سے باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ تفصیل سے ذکر کیا۔ تو والد صاحب کو دعوت دی، پھر قوم کو دعوت دی، بتوں کو توڑا، یہاں تک کہ پھر بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ بادشاہ سے مناظرہ ہوا، اور بادشاہ سے بھی وہ جو مناظرہ ہوا ہے وہ بھی تفصیل سے آتا ہے۔ بالآخر ساری قوم بادشاہ سمیت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمن ہو گئی، مخالف ہو گئی، تو انہوں نے مل کے فیصلہ کیا حرقوہ، کہ اس ابراہیم کو ہم آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے باطل سے لے کر، گلی محلے کے باطل سے لے کر، وقت کا جو سب سے بڑا باطل ہوتا ہے زمین کے اوپر، یعنی سلطنت، ریاست، بادشاہت، اس سے ٹکرا دینا، یہ سب سے بڑا باطل ہوتا ہے۔ حضرت اللہ کے حکم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے ٹکرا گئے، اور جب انہوں نے کہا حرقوہ، اس کو جلا دیں گے، عبرت کے نشان بنا دیں گے، مار دیں گے، فنا کر دیں گے، تو اس طرح کی دھمکیوں سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجنیق کے ذریعے آگ کے اندر پھینک دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ رکھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے اللہ کافی ہے، وہ میرا بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اس وقت اس امتحان میں کامیابی پر فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 60-70 سال ہو گئے دعوت دیتے ہوئے، یہ لوگ سدھرتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ تو آپ وہاں سے براستہ مصر، فلسطین کی طرف چلے گئے۔ یہ ہجرت بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ 70 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل شہر کے اندر دعوت دی، ایک شخص مسلمان ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا تھا، اس کا نام تھا لوط، گھر کا فرد تھا، تو وہ ایمان لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی، حضرت سارہ علیہ السلام کو۔ آپ نے اپنے بھتیجے کو، اپنی اہلیہ حضرت سارہ کو ساتھ لیا اور کہا انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، اور وہ مجھے راہ دکھلائے گا۔ تو یہ ہجرت دوسری بڑی آزمائش تھی، گھر بار کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا، لوگوں کو چھوڑنا، اور ایک اجنبی ملک کی طرف، سرزمین کی طرف بے یار و مددگار چلے جانا اللہ کے حکم کی خاطر، یہ بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورے ہوئے۔ راستے میں ایک بادشاہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے حضرت سارہ کے اوپر دست درازی کی کوشش کی، تو پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، پھر وہ بادشاہ معتقد ہو گیا، انہوں نے حضرت ہاجرہ وہ ہدیے میں دے دی۔ پھر حضرت ہاجرہ سے آپ نے نکاح کر لیا، پھر حضرت ہاجرہ سے بچہ پیدا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس شیر خوار بچے کو لے کر وادی غیر ذی زرع، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ، بیوی کو اور بچے کو، ماں کو اور بیٹے کو، اور نہ بے یار و مددگار، نہ پانی ہے نہ کچھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوں بھی نہیں کی، اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو ذبح کر دو۔ تو اللہ کی خواب دیکھا تھا، اشارہ ملا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اشارے کو حکم سمجھا اور اپنے بیٹے کے اوپر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ غرض یہ کہ جو امتحان آتا تھا ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عشق میں، محبت میں ایک سے بڑھ کر ایک جانثاری کی مثال پیش کرتے جاتے تھے، اطاعت و فرما برداری کو ضرب المثل بناتے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ ہر امتحان کے اندر 100% کامیاب ہو گئے۔ اسی کا تذکرہ ہے فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرما برداری، اطاعت اور جان فراش جو ہے جان کی بازی لگا دینے سے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ امام کا مطلب ہوتا ہے مقتدا، پیشوا، رہنما، جس کی بات مانی جائے، جس کی اقتدا کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کو اپنا امام بنایا جائے۔ تو امام کا لفظ بڑا جامع ہے، اس میں نبوت بھی آتی ہے، اس میں بادشاہت بھی ہے، حکومت اور سلطنت بھی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم آپ کو وقت کا امام بنا دیتے ہیں، آپ کی قیامت تک آپ کی پیروی کی جائے گی، آپ کی رہنمائی کی، آپ کی اطاعت کی جائے گی، جو ہے آپ کے پیچھے چلا جائے، آپ کے متبعین ہوں گے قیامت تک۔ ہم ملت حنفیہ پر ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام اس ملت حنفیہ کے آخری امام ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کی امت، ہم جو ہے ملت ابراہیمی کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ امامت کبریٰ کا منصب تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا خوش ہو کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ منصب دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کی یا اللہ یا باری تعالیٰ ومن ذریتی، میری اولاد کے بارے میں فرمایا یہ منصب، یہ امامت صرف میرے ہی لیے ہے یا میری اولاد میں بھی یہ جاری رہے گی؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہد و ہمارا وعدہ یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ہاں آپ کی اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے، آپ کے رستے پر چلنے والے ہوں گے، شرک سے بچنے والے ہوں گے، ان کو ہم امامت دیں گے، آپ ہی کی طرح نبوت بھی دیں گے، امامت بھی دیں گے، حکومت سلطنت۔ لیکن جو ظالم ہوں گے، ہو سکتا ہے ظاہری سلطنت، حکومت، ریاست مل جائے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اصل ہے امامت ملنا، اللہ کے نائب ہو کر، خلیفہ ہو کر حکومت کرنا، یہ جو ہے یہ صرف نیکوکار پرہیزگار لوگوں کو، ایمان والے لوگوں کو اللہ کی طرف سے دی جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام دیا گیا۔ تو اس میں جو ہے یہود و نصارہ کا اور مشرکین کا رد ہو گیا، کیونکہ انہوں نے شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہوتا، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہودی بھی شرک میں پڑ گئے، نصارہ بھی شرک میں پڑ گئے، مشرکین بھی شرک میں پڑ گئے، لہذا یہود و نصارہ اور مشرکین کا یہ دعویٰ باطل ہو گیا کہ ہم چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں یا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں تو یہ امامت ہمارے لیے، تو ان کا یہاں پہ رد ہو گیا ظالمین سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے بنایا گھر کو یعنی بیت اللہ کو، حرم شریف کو، مسجد حرام کو، مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ، و امنا، اور امن کی جگہ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ اس تعمیر کا سلسلہ جو ہے بارے میں آگے بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو مثابتاً بنایا للناس۔ مثابہ کے دو معنی ہیں، ایک تو بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، اللہ نے اس جگہ میں ایسی کشش رکھ دی، جو وہاں جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اس کا وہاں سے واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ جب حاجی یا معتمر جو ہوتا ہے طواف وداع کرتا ہے، آخری طواف، تو اس وقت وہ یہی دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ یہ میرا آنا آخری آنا نہ ہو، میں بار بار یہاں آؤں، یہاں سے جاؤں، پھر میرا دل یہاں آنے کو کرے اور میں پھر بار بار یہاں پہ آتا رہوں۔ تو ہر ایک کا وہاں اللہ نے اتنا سکون رکھ دیا، اتنی رحمتیں رکھ دی، اتنا اطمینان رکھ دیا، اور وہاں ایسے فضائل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے کہ ہر ایمان والے کا دل وہاں کے لیے کھنچتا ہے گویا کہ۔ تو مثابۃ للناس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ بار بار آنے کی جگہ، دوسرا مطلب ہے مثابۃ ثواب سے، کہ ثواب کی جگہ۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے اندر رکھا ہے اتنا کسی اور جگہ میں نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ بیت اللہ کے مسجد حرام کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جگہ کے اندر اگر 1,00,000 نمازیں پڑھیں گے پھر اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک نماز پر یہاں مل جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھ دیا۔ تو مثابۃ للناس و امنا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا۔ امن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو شخص داخل ہو جائے، اگر اس پر کسی قسم کی تعزیر یا حد جاری ہوگی تو وہ اس جگہ پہ جاری نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو پہلے مجبور کیا جائے گا کہ یہ حدود حرم سے باہر آ جائے، اور پھر وہاں پر اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ من دخلہ کان آمنا، جو شخص یہاں پر آ گیا، داخل ہو گیا، وہ امن والا ہو گیا، یہ امن کی جگہ ہے۔ قتل کے مجرم کو بھی وہاں پر قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کو پہلے باہر نکالا جائے گا، پھر قصاص لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی حرمت والی، امن والی جگہ بنایا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، چنانچہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو،
تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ایک پتھر پر کھڑے ہوتے تھے، وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اوپر ہوتا، ساتھ نیچے ہوتا، دائیں ہوتا، بائیں ہوتا، گویا کا لفٹ کا کام کرتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوری کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تعمیر کر رہے ہوتے تھے، دونوں باپ بیٹے مل کر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف بیان کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ اس وقت یہ پتھر ان کے ساتھ شریک تھا۔ یہ پتھر اس وقت موجودہ سعودی حکومت نے اس کو شیشے کے مرتبان میں بند کر کے اوپر سے پیتل کی خوبصورت جالی کے اندر بند کر کے فریم کر کے رکھوا دیا۔ اس پتھر کے پاس نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارد گرد نماز پڑھنا۔ یہ جب بھی کوئی حاجی یا معتمر طواف کرتا ہے، طواف کے بعد یہ 2 رکعت ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، دوسرے ائمہ کے نزدیک سنت ہیں، تو یہ نماز 2 رکعت پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا فرماتے ہیں کہ جب بھی تم طواف کر لو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ اس پتھر پر جو ہے کہ قریب جگہ پہ 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ابھی تک موجود ہیں، جو وہاں قریب پہنچ جاتے ہیں ان کو یہ نشانات نظر بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بڑھائی کہ ان کی ایک نشانی کو قیامت تک باقی رکھا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے قریب جو ہے تم نماز پڑھو تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خراج تحسین پیش ہوتا رہے۔ وَأَحِدْنَا، اور اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے عہد لیا اِلَىٰ ابراہیم سے، و اسماعیل اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِي، کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو گے دونوں۔ ایک تو یہ کہ نماز پڑھنے والے آئیں گے، رکوع کرنے والے آئیں گے، سجدے کرنے والے آئیں گے، اس میں کسی قسم کی ظاہری نجاست نہیں ہونی چاہیے، بول و براز وغیرہ۔ دوسرا یہ کہ یہ گھر اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، یہاں پہ باطنی نجاست بھی نہیں ہونی چاہیے، جیسے شرک ایک نجاست ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، تو یہ باطنی نجاست جو ہے، شرک کی نجاست، گناہوں کی نجاست، وہ بھی یہاں نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی گندگی یہاں پر نہ ہو، لہٰذا اس گھر کو پاک رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو قیامت تک کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو جو ہے ہم پاک صاف رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اس سے بیت اللہ کے مقام اور مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور ہمارے حرم کی اہمیت بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔